أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا صدق اللہ العظیم. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین، بزرگان دین اور میرے پیارے علمی ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے موبائل فون کی اہمیت اور اس کے نقصانات. عزیز ساتھیوں، پلاسٹک و فائبر سے بنے ہوئے ایک ٹکڑے کی داستان عجیب ہے. اس کی فطرت واقعتاً غریب ہے. ہر ایک اس کی صدا سے قریب ہے. کیا اسٹوڈنٹ، کیا عوام و خواص، وہ سب کا حبیب ہے. اس کا دل دادا ہر بیمار و طبیب ہے. جی ہاں، یہ وہ چیز ہے جس کا ہر شخص کو جنون ہے. اس کی محبت میں بےتاب ہر شخص کا جذبہ درو ہے. وہ اگر نہ ہو تو زندگی بے سکون ہے. اس نے حیا و غیرت کا کر دیا خون ہے. اور جس کا زیادہ استعمال اسٹوڈنٹ کے لیے مانع حصول علوم و فنون ہے. اسی لیے آج میری تقریر کا عنوان نفع و ضرر کی میزان میں موبائل فون ہے. حاضرین گرامی، موجودہ دور میں موبائل فون ہر شخص کی ذاتی ضرورت بن چکا ہے. 7 ماہ کے بچے سے لے کر 17 سال کا جوان، بلکہ اپنی عمر عزیز کی آخری گھڑی گننے والا شخص بھی موبائل فون کا عادی ہو چکا ہے. موبائل فون نے تمام انسانوں کو شہرت سے قریب کر دیا ہے اور ضروریات کی سختی کو نرمی میں اور دشواری کو آسانی میں، نیز مدت و مسافت کی دوری کو ختم کر کے مہینوں اور گھنٹوں کے سفر کو لمحوں میں تبدیل کر دیا ہے. سواری سے لے کر ترکاری تک، بچوں کے نپل سے لے کر سب کی چپل تک، غرض ضروریات و سہولیات زندگی کے تمام اسباب اور لیل و نہار کے امتیاز کے بغیر موبائل کے ذریعے فی الفور مہیا کیا جا سکتا ہے. عزیز ساتھیوں، موجودہ زمانے میں موبائل فون ہر شخص کا سہولیات کا ایک مرکز بن چکا ہے. اور جس کے پاس موبائل فون ہو اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ کا جوڑ بھی ہو تو وہ شخص ساری دنیا کو سمیٹ کر اپنی مٹھی میں سمو سکتا ہے. حاضرین گرامی، موبائل فون ایک کرشمہ قدرت ہے. اس میں بے شمار منفعت ہے. اس کی ہر ادا میں لذت ہے. آج کل اس میں جدت ہی جدت ہے. موجودہ دور کی وہ اشد ترین ضرورت ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو بے پناہ مشقت ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایک دریا مصیبت ہے. اس میں بے پناہ جسمانی و روحانی مضرت ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا بیجا لائق مذمت ہے. دوستو، اسٹوڈنٹ کے لیے موبائل فون کا استعمال واقعتاً نقصان تو ضرور ہے، لیکن اس کی فوائد کا انکار بھی حقائق کے خلاف ہے. موبائل کے ذریعے دنیا بھر کی تمام علمی تحقیقات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. موبائل کے ذریعے جدید و قدیم ہزاروں کتابوں سے اپنی علمی پیاس بجھائی جا سکتی ہے. موبائل کے ذریعے اردو، عربی، اسلامک لائبریری سے مفت میں استفادہ کیا جانا آسان ہو گیا ہے. موبائل کے ذریعے ان تمام کتابوں کو مفت میں حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا قرینہ اسٹوڈنٹ کی استطاعت سے باہر ہے. دوستو، موبائل کے ذریعے چلتی پھرتی لائبریری اپنے ساتھ رکھی جا سکتی ہے. موبائل کے ذریعے ہر مسئلے کا حل بآسانی فراہم کیا جا سکتا ہے. موبائل کے ذریعے بوقت ضرورت اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضری دی جا سکتی ہے. موبائل کے ذریعے اپنے ٹیچر کی رضامندی اور قدم قدم پر ان کی رہبری حاصل کی جا سکتی ہے. پیارے ہم نشینوں، اب آئیے موبائل کے نقصانات کی طرف. بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ موبائل ایک وائرلیس فون ہے جو انسانی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے. ماہرین صحت کے بقول اگر نوجوان لڑکے لڑکیاں موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو نیند کی کمی اور دیگر اعصابی مسائل کا یہ سبب بن جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا ہے کہ روزانہ 30 منٹ سے زیادہ موبائل کا لگاتار استعمال دماغ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے. اور طلبہ کے لیے تو موبائل فون کا استعمال حد درجہ ضرر رساں ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا قیمتی وقت لہو العلم میں ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی کتابوں سے رغبت ختم ہو کر واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور گوگل سرچ میں مہارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ضروری کتابوں کے خریدنے کے بجائے نئے ماڈل کے فون خریدنے کے فکر میں مقروض تک ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ فلمی اور گندی تصاویر دیکھ کر بے حیائی میں مبتلا ہو کر اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں.
تو گانے سن کر اپنے قلوب میں نفاق پیدا کرنے کے سامان کے ساتھ ساتھ آنکھوں، کانوں اور دل کے ذرا ملوث تک ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا کتابی ذوق فنا ہو گیا ہے، نئی نئی لغویات پر ان کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ چوری چھپے دوسروں کا نمبر لے کر اس کے فون کے اندروں میں جھانک کر اس کی راز کی باتوں کو جان کر خود کے خائن اور بے وفا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، غرض موبائل کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، فضول خرچی جڑ پکڑ چکی ہے اور بے شمار خرابیاں روز افسو جنم لیتی چلی جا رہی ہے۔ بالآخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دو دھاری تلوار ہے، وہ نیکیوں کا صندوق ہے اور برائیوں کا بندوق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔